الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ روحانی پاورفل وظائف میں سے آج ایک اہم وظیفہ دوستوں کی نظر کرنا ہے، جو کہ ایک بزرگ گزرے ہیں، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جنہوں نے اس وظیفے کو مکاشفۃ القلوب کتاب کے اندر پرانا چھاپا صفحہ نمبر 37 پر وضاحت کے ساتھ تحریر فرمایا ہے، اور بڑا ہی ایک مجرب وظیفہ ہے اور انتہائی طاقتور روحانی عمل ہے یہ، جو کہ دل کی ہر مراد پانے کے لیے یہ ایک عمل ہے۔ دوستو، کوشش کریں کہ نماز کی پابندی لازمی کریں، اور ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 11 مرتبہ درود پاک، یہ بھی اشد ضروری ہے، اور گناہوں سے توبہ کریں، اور پھر گناہ نہ کرنے کا پختہ عزم کریں۔ اصل بات یوں ہے، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک بات لکھی اور اسی کے اندر ہی ایک وظیفہ تحریر فرمایا، اور فرمایا کہ بڑا ہی مجرب اور طاقتور وظیفہ ہے۔ انہوں نے لکھا، ایک حدیث پاک ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام اپنے حجرے مبارک میں بیٹھے اور زبور پڑھ رہے تھے۔ زبور آپ کی کتاب تھی، زبور پڑھ رہے تھے تو دیکھا کہ مٹی کے اوپر ایک سرخ رنگ کا کیڑا ہے جو مٹی سے نکلا، اور آپ نے اس کیڑے کو دیکھا تو دل ہی دل میں خیال کیا کہ اس کیڑے کو اللہ رب العزت نے کس لیے پیدا کیا ہوگا؟ یہ تو چھوٹا سا ہے، نہ اس میں کوئی طاقت ہے نہ کوئی شے، یہ چلتا ہی بڑی مشکل سے ہے، زمین پر رینگ رینگ کر چل رہا ہے، یہ کسی کے نیچے ہے تو مر جائے گا، انگل کا زور دیں مر جائے گا، آخر مولا کریم نے اس کو کس لیے پیدا کیا ہوگا؟ دل میں خیال ہے اور ذہن میں سوچ میں بیٹھے ہیں۔ اتنی کمزور مخلوق ہے، ظاہری بات ہے مولا کریم نے دنیا کائنات میں 18,000 عالم پیدا فرمایا ہے، یہ انسان مخلوق تو ایک الگ عالم ہے۔ 18,000 مخلوق رب تعالیٰ نے اس دنیا کائنات کے اندر پیدا فرمائی، زمین جس کو فرش بنایا، آسمان اس کی چھت بنا ڈالی، ارد گرد جناب علی جو پہاڑ ہیں یہ دیواریں بنا ڈالی، یہ بڑے سے کمرے کے اندر 18,000 عالم مخلوق کو رکھا، اور ہر کسی کو اس بڑے کمرے کے اندر ایک الگ الگ ٹھکانہ دیا، جگہ دی رکھنے کے لیے۔ اور اتنی کمزور مخلوق ایسی بھی ہوتی ہیں جو رب تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہیں کہ کیڑی ہے کہ موٹر سائیکل چلاتے ہوئے آنکھ میں چلی جائے تو آنکھ کے پانی سے مر جاتی ہے، اتنی کمزور۔ اور اسے آپ نے کیڑے کو دیکھا کہ یہ کمزور اور چھوٹا سا سرخ رنگ کا کیڑا تھا، زمین پر نکلا ہے، اور یہ کس کام کے لیے مولا کریم نے پیدا کیا ہوگا؟ حیران میں رہے، سوچ میں ہے۔ اللہ رب العزت نے کیڑے کو حکم دیا اور کیڑا بول پڑا۔ حضرت داؤد علیہ السلام یہ سوچ رہے تھے اور دل میں ہی بات کہی تھی کہ مولا کریم نے اس کو کس لیے پیدا فرمایا؟ اللہ رب العزت نے کیڑے کو گویائی عطا فرمائی، زبان عطا فرمائی، اور کیڑا بول پڑا۔ کیڑا کہتا ہے کہ اے اللہ کے نبی، میرا دن ایسا ہے کہ اللہ رب العزت نے میرے دل میں ایک بات ڈال دی ہے۔ وہ کیا ہے کہ ایک الفاظ ہیں، وظیفہ ہے، مجھے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے کیڑے تو نے ہر روزانہ 1,000 مرتبہ ان کلمات کو پڑھنا ہے۔ اب سوچئے گا کہ وہ کتنے
پاک الفاظ ہیں کہ جو رب کریم خود اپنی مخلوق کو عطا فرما رہا ہے. کتنے پاکیزہ الفاظ، کتنے طاقتور ہوں گے. ایک تو وظیفہ ہوتا ہے نا انسان کا، بتا میں وظیفہ بتا رہا ہوں، وہ قاری صاحب وظیفہ بتا رہے ہیں، وہ مفتی صاحب وظیفہ بتا رہے ہیں، وہ پیر صاحب وظیفہ بتا رہے ہیں، جناب علی وہ عالم صاحب وظیفہ بتا رہے ہیں، وہ قاضی صاحب وظیفہ بتا رہے ہیں. یہ وہ عمل کہ جو رب کریم خود بتا رہا ہے. وہ کیڑا کہتا ہے کہ اے اللہ کے نبی، اللہ رب العزت نے میرے دل کے اندر یہ بات ڈال دی ہے کہ میں ان الفاظ کو روزانہ کی بنا پر 1000 مرتبہ پڑھوں. اور ہوتا کیا ہے، میں ان کو 1000 مرتبہ پڑھتا ہوں، بس پھر جو چاہتا ہوں ہوتا جا رہا ہوتا ہے. جو چاہتا ہوں ہوتا جا رہا. کیڑا کمزور مخلوق ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتا، طاقت بھی اتنی نہیں ہے، لیکن ان الفاظوں کو پڑھتا ہے جو رب کریم نے عطا فرمایا ہے. ان کو 1000 مرتبہ پڑھتا ہے، بس دن رات، دن بھی گزر جاتا ہے، رات بھی گزر جاتی ہے، جو چاہتا ہے ہوتا جا رہا ہوتا ہے، جو چاہتا ہے ہوتا جا رہا ہوتا ہے. بزرگ علماء لکھتے ہیں کہ یہ اتنا طاقتور وظیفہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ کر کے تو دیکھیں، انشاءاللہ العزیز دل کی ہر مراد پوری ہوگی، ہر مراد پوری ہوگی دل کی. لوگ ترس رہے ہوتے ہیں شادی کے لیے، لوگ ترس رہے ہوتے ہیں منگنیوں کے لیے، لوگ ترس رہے ہوتے ہیں کسی کو پانے کے لیے، لوگ ترس رہے ہوتے ہیں جائیداد کے لیے، لوگ ترس رہے ہوتے ہیں مال مویشی کے لیے، ترس رہے ہوتے ہیں گھر بار کے لیے، ترس رہے ہوتے ہیں کاروبار کے لیے. لیکن اللہ کریم نے فرمایا کہ تو یہ کام کر، یہ الفاظ پڑھ. تو کمزور ہے، کر کچھ نہیں کر سکتا، یہ الفاظ پڑھتا جا اور تیرے لیے سب کچھ ہوتا جائے گا. حضرت داؤد علیہ السلام دل میں یہ بات کر کے سوچ ہی رہے تھے کہ کیڑے نے یہ بات بول دی اور خود اپنی زبان سے الفاظ نکال دیے. اور ساتھ ہی یہ میں وظیفہ بھی بتاتا ہوں، ساتھ ہی امام غزالی نے ایک بات اور بھی لکھی اسی کے ساتھ ہے کہ اسی وظیفے کے ساتھ اول آخر جو درود پاک پڑھنا ہے نا، وہ یہ ہے اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وسلم. یہ درود پاک بھی آپ نے پڑھا ہے اور مجھ سے بھی سنا ہے، اسکرین پر بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے. اور ویسے بھی درود پاک کی برکت اتنی ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک فرمان مبارک جو کہ امام غزالی نے اسی کتاب مکاشفۃ القلوب کے اندر تحریر فرمایا کہ اللہ تعالی اللہ رب العزت نے ایک فرشتہ پیدا فرمایا. اس کا ایک بازو اس فرشتے کا مشرق میں ہے اور ایک بازو اس فرشتے کا مغرب میں ہے، اور اس فرشتے کا جو سر ہے وہ رب کے عرش کے نیچے ہے. اس فرشتے کے جو پاؤں ہیں وہ 7ویں زمین کے تھلے نیچے ہیں، 7ویں زمین کے نیچے. اور زمین پر، پورے روئے زمین پر جتنی مخلوق رب تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہے نا، جتنی مخلوق پیدا فرمائی ہے، 18,000 عالم رب تعالیٰ نے پیدا فرمائے ہیں. 18,000 مخلوق ہے رب تعالیٰ کی. جتنی رب تعالیٰ نے مخلوق پیدا فرمائی ہے نا، اس مخلوق کی تعداد کے برابر اس فرشتے کے پر ہیں. اللہ رب العزت کے پاک محبوب نے فرمایا کہ کوئی مرد یا عورت میری امت میں سے جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ رب العزت اس فرشتے کو حکم دیتا ہے، اس فرشتے کو حکم دیتا ہے، وہ فرشتہ رب کے عرش کے نیچے ایک سمندر ہے، بحر نور جس سے کہا جاتا ہے، نور کا سمندر. اس سمندر کے اندر وہ فرشتہ غوطہ زن ہو جاتا ہے، غوطہ لگاتا ہے، اور پھر باہر نکل کر اپنے بازوؤں کو، پروں کو جھاڑتا ہے. جب جھاڑتا ہے نا تو اس کے پروں سے جتنے قطرے گرتے ہیں، یاد رکھیے گا جتنی مخلوق رب تعالیٰ نے پیدا فرمائی اس مخلوق کے تعداد کے برابر اس فرشتے کے پر ہیں. جب وہ پروں کو جھاڑتا ہے
جھاڑنے سے جو قطرے نکلتے ہیں گرتے ہیں ان قطروں کے برابر ہر قطرے پر رب تعالیٰ ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے، اور وہ فرشتہ اس شخص کے لیے جو شخص یہ درود پاک آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ پڑھتا ہے، وہ تمام فرشتے جو ان قطروں سے پیدا فرمائے رب تعالیٰ نے، وہ قیامت تک کے لیے اس شخص کے لیے دعائیں مغفرت بھی کرتے رہتے ہیں، اور اسی شخص کے لیے دعائیں کرتے ہیں کہ مولا اس کی مشکلات دور فرما دے، اس کے مشکلات دور فرما، اس کی تقدیر کو بدل دے، اس کی مشکلات دور فرما دے، اس کی بخشش فرما دے۔ وہ فرشتے رب کی بارگاہ میں دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ ایک بڑا باکمال اور مجرب اور طاقتور وظیفہ یہ۔ امام غزالی نے ایک یہ درود پاک، یہی درود پاک، اس وظیفے کے اول آخر ایک ایک مرتبہ پڑھ لیں، آپ کی مرضی ہے 3 مرتبہ پڑھ لیں، آپ کی مرضی۔ میں نے اس کی فضیلت آپ کو بتائیے کہ امام غزالی نے کیا کیا لکھا ہے اس میں، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے اس کے بارے میں نے وضاحت کے ساتھ بتا دیا ہے۔ اس درود پاک کو اس وظیفے کے اول آخر 1 مرتبہ پڑھیں، 3 مرتبہ پڑھیں، 11 مرتبہ پڑھیں، جتنی مرتبہ پڑھیں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کچھ تو درود پاک ایسے ہوتے ہیں کہ تا کی تعداد میں اول آخر پڑھے جاتے ہیں، نہ بھلے جفت پڑھیں بھلے تاک پڑھیں، جتنی مرتبہ آپ پڑھیں اس درود پاک کو۔ درود پاک کیا ہے؟ سکرین پر بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وسلم۔ اس درود پاک کو پڑھ کر وظیفہ یہ کرنا ہے، 1000 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اللہ رب العزت نے کیا الفاظ عطا فرمائے تھے اس کیڑے کو، اور اس کیڑے نے کیا الفاظ بولے، وہ کیا وظیفہ تھا، وہ یہ ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ صرف اتنے الفاظ ہیں، 1000 مرتبہ پڑھیں۔ میں کہتا ہوں جو چاہو گے ہوگا انشاءاللہ، دل کی ہر مراد پوری ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ مولا کریم دین متین کی سمجھ عطا فرمائے۔